अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड की उर्दू की किताब सदाबहार की वीडियोस बनाते हुए उसके एक चैप्टर की आज वीडियो बनाएंगे जिसका नाम है गर्मी की छुट्टियां। मैं साथ साथ पढ़ता भी जाऊंगा और मुश्किल अल्फाज के माने भी समझाता जाऊंगा, और अगर कोई और कॉन्सेप्ट मुश्किल हुआ तो वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आप मेरे साथ साथ चलिए, शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियां। इस बार हफ्सा, साद और दानिश ने ये सोच रखा था कि गर्मी की छुट्टियां गुजारने कोयटा जाएंगे। देखिए, जब हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो इस तरह से बात करेंगे जैसे हम कोई कहानी सुना रहे हों। तो आवाज़ का उतार चढ़ाव, अल्फाज पे जोर देना, ये आप मुझसे सीखते जाइए भाई। दोबारा सुनिए। इस बार हफ्सा, साद और दानिश ने ये सोच रखा था कि गर्मी की छुट्टियां गुजारने कोयटा जाएंगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने अब्बू को राज़ी किया। देखिए, बड़ी मुश्किल से अपने अब्बू को राज़ी किया यानी मनाया। उनके अब्बू की टांग का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें सफ़र की इजाज़त तो दे दी थी, मगर भारी चीज़ें उठाने से मना किया था। इसलिए उन तीनों बच्चों ने यह फैसला किया कि अपने अलग अलग बस्ते बनाएंगे और उन्हें खुद ही उठाएंगे। हफ्सा के बस्ते में बहुत सी किताबें भी थीं। ठीक है भाई, आसान सी बात थी। अब्बू का ऑपरेशन हुआ था टांग का, तो वो वज़न नहीं उठा सकते, तो बच्चों ने कहा कि हम अपने अलग अलग बस्ते बना लेंगे ताकि वज़न डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इतवार की शाम को सब लोग बस में सवार हुए। बस अपने वक्त पर चली। वक्त पर चली क्या मतलब? भाई, बस का एक टाइम होता है, हर बस का, हर ट्रेन का, हर जहाज़ का, किस टाइम पे चलेगा। और कभी कभी लेट भी हो जाता है। हमारे यहाँ बसें और ट्रेनें अक्सर लेट ही होते हैं, इसलिए बताना पड़ता है कि वक्त पे चली। वरना बाहर के मुल्कों में तो ये कहना काफ़ी होता है कि बस चली गई, टाइम पे ही गई होगी। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है, बस और ट्रेन लेट ही होते हैं। तो अगर वो टाइम पे चली जाए तो ये खबर बतानी पड़ती है कि बस जो है वो अपने वक्त पर चली। रास्ते में कई पहाड़ आए। थोड़ी देर में रात हो गई। अंधेरे में सफ़र का मज़ा ही नहीं आ रहा था। ना तो बाहर कुछ देख सकते थे और ना सो सकते थे, क्योंकि टेप रिकॉर्डर का शोर सोने नहीं दे रहा था। भाई, बसों में ये भी एक मसला होता है। जब आप बसों में कहीं सफ़र करते हैं दूर दराज का, तो वो बस वाले जो हैं वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ टेप रिकॉर्डर पे लगा देते हैं कि उससे फिर शोर शराबा बहुत होता है। अब आजकल ऐसी अच्छी बसें भी आ गई हैं जिसके अंदर हर इंडिविजुअल, हर मुसाफिर अपने हिसाब से अपनी सीट पे जो भी सुनना चाहे सुन सकता है, अपना हेडफोन लगा के। सब लोग तंग नहीं होते। बहरहाल, ना सो सकते थे क्योंकि टेप रिकॉर्डर का शोर सोने नहीं दे रहा था। टेप रिकॉर्डर, कैसेट प्लेयर, सीडी प्लेयर, MP3 प्लेयर, मल्टीमीडिया। अब ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, पहले टेप रिकॉर्डर थी, अब ये आगे बढ़ गई, मल्टीमीडिया हो गई। बस सुबह बस सुबह 7 बजे कोयटा पहुंची। बस सुबह 7 बजे कोयटा पहुंची। हफ्सा ने सड़क के किनारे लगे बोर्ड को पढ़ा, सरियाब रोड। बस रुकी तो सब मुसाफिर उतर गए। वो सब टैक्सी करके होटल पहुंचे, जहां उनके अब्बू ने एक कमरा लिया। टैक्सी करके पहुंचे क्या मतलब? टैक्सी को हाथ का इशारा दिया, टैक्सी रुकी, उसके साथ किराया तय किया, उसमें बैठे और होटल पहुंचे। इसको कहते हैं टैक्सी करना। ठीक है जी। सब ने कुछ देर आराम किया। दोपहर को सब बाहर निकले। उफ, इतनी शदीद गर्मी! इससे अच्छा मौसम तो कराची में था, उन्होंने सोचा। अब्बू ने एक आदमी से पूछा, लियाकत बाजार कहाँ है? उस आदमी ने हंसकर कहा, आप लियाकत बाजार में ही खड़े हैं। सब शर्मिंदगी से एक दूसरे को देखकर हंस दिए। ऐसा होता है ना भाई, ये बताइएगा ये जगह कहाँ है? भाई, आप वहीं तो खड़े हैं। भाई, गुलशन इकबाल कहाँ है? भाई, गुलशन इकबाल में ही खड़े हैं आप। अगले दिन सब ज़ियारत के लिए रवाना हुए। अच्छा, अब ज़ियारत एक जगह का नाम भी है, और ज़ियारत करना मतलब किसी प्लेस को विज़िट करना। तो ज़ियारत को रवाना हुए मतलब ज़ियारत को विज़िट करने के लिए निकले। गर्मी बहुत थी, इसलिए जगह जगह गाड़ी रोक कर झरनों से मुंह हाथ धोए और पानी पिया। झरना क्या होता है कि पानी का स्ट्रीम, पानी बह रहा है किसी पतली सी पगडंडी के साथ साथ, कहीं थोड़ा थोड़ा सा पानी बहता जा रहा है पहाड़ी इलाकों में। वो दरिया नहीं है, नदी नहीं है, नाला नहीं है, चौड़ा नहीं है, पतला सा है बिल्कुल। तो और वो बह रहा है ऊपर से नीचे की तरफ।
ہلکا پھلکا سا چھوٹا سا آبشار نما، اس کو جھرنا کہتے ہیں۔ تو وہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے، اس سے ہاتھ منہ دھو کے ذرا ٹھنڈا ہو کے پانی پی کے پھر آگے بڑھتے تھے۔ راستے بھر وہ آلو بخارے اور سیب کے باغ دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ راستے میں آلوچے، جس کو ہم کہتے ہیں آلوچا یا آلو بخارا ایک ہی بات ہے، اس کے باغ بھی تھے، سیب کے باغ بھی تھے۔ وہ اتنے بڑے بڑے باغ دیکھ کے حیران بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے۔ 3 گھنٹے بعد زیارت پہنچے۔ 3 گھنٹے کا سفر تھا کوئٹہ سے زیارت کا۔ زیارت بہت خوبصورت تھا۔ دیکھیں میں نے کیسے کہا، زیارت بہت خوبصورت تھا، بہت پہ تھوڑا زور دینا ہے۔ ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ تھا، درخت بھی تھے اور گلاب کے پودوں کی باڑیں بھی تھیں۔ ڈیئر ٹیچرز، اگر آپ بھی یہ سن رہے ہیں اور بچوں سے پڑھوا رہے ہیں تو خیال رکھیے گا کہ بچے ایسے ہی پڑھیں ٹھیک سے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دوپہر ہوئی تو انہوں نے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران ہی آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ وہ سب بہت خوش ہوئے۔ کھانے کے بعد سعد اور دانش کرکٹ کھیلنے چلے گئے۔ حفصہ اپنی امی کے ساتھ ٹہلنے لگی، واک کرنے لگی۔ کچھ اور بچے بھی ان کے ساتھ کھیلنے آ گئے۔ وہ لوگ بلوچی زبان بول رہے تھے۔ ان کی زبان انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر پھر بھی ان سے دوستی ہو گئی۔ شام کو سب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ دیکھنے گئے۔ قائد اعظم کا ایک گھر زیارت میں بھی تھا، جہاں قائد اعظم کے آخری دن گزرے تھے، جب ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ان سے کہا تھا آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں جا کے رہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھیے، آرام کیجیے، آپ نے اتنا کام کر لیا، آپ کی صحت بہت خراب ہو گئی۔ تو یوں قائد اعظم آرام کی نیت سے زیارت آ کے رکے تھے۔ تو وہاں کے ملازم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ خوابگاہ کھول کر دکھائی۔ اس کو کیا پڑھیں گے؟ خوابگاہ، اس کو خواب گاہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اردو میں خواب نہیں بولیں گے، خواب بولیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ خوابگاہ کھول کر دکھائی جہاں انہوں نے بیماری کے دن گزارے تھے۔ وہ خوابگاہ مطلب بیڈ روم، وہ بیڈ روم کھول کے دکھایا جہاں انہوں نے بیماری کا وقت گزارا تھا۔ ساتھ ہی ان کے ڈاکٹر اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے کمرے بھی تھے۔ ان کے ڈاکٹر کا کمرہ بھی ساتھ ہی تھا، اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح یہ قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھیں، جو ان کا ہر وقت خیال رکھتی تھیں، ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان کو مادر ملت اس لیے کہتے ہیں کہ مادر کہتے ہیں مدر کو، یعنی امی کو، تو ملت کہتے ہیں قوم کی۔ تو چونکہ قائد اعظم ہماری قوم کے سب سے بڑے لیڈر تھے، تو ان کی بہن کو ہم نے قوم کی امی کا خطاب دیا، مادر ملت ہم سب کے لیے مدر کی طرح سے محترم تھی۔ ہر چیز بہت سنبھال کر رکھی گئی تھی۔ پھر سب ریسٹ ہاؤس واپس آ گئے۔ ریسٹ ہاؤس یعنی جہاں وہ آرام کر رہے تھے، ان کا کوئی کمرہ امرہ تھا۔ رات کو سب نے بستر میں بیٹھ کر خشک میوے کھائے۔ خشک میوے ڈرائی فروٹ یعنی کہ بادام، پستے، چلغوزے وغیرہ۔ دوسرے دن بھی گھومنے گئے۔ 4 دن بعد ٹرین کے ذریعے کراچی واپس آئے۔ ٹرین کا سفر بس سے بہت بہتر تھا۔ راستے میں بہت ساری سرنگیں آئیں جنہیں وہ گنتے رہے۔ سرنگ کیا ہوتی ہے کہ جب ٹرین چل رہی ہو اور راستے میں پہاڑ آ جائے تو اس پہاڑ کو کھود کر کاٹ کر اس کے بیچ میں سے ٹرین کا راستہ بنایا جاتا ہے، جہاں اکثر اندھیرا ہوتا ہے۔ تو جب اس میں سے ٹرین گزرتی ہے تو ایک اندھیرا سا ہو جاتا ہے، تو سرنگیں آتی ہیں، بڑا مزہ بھی آتا ہے، تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے۔ کراچی پہنچ کر انہوں نے سب گھر والوں کو سفر کا حال سنایا اور ساتھ ہی چیری اور خشک میوے بھی دیے۔ لو بھائی چیپٹر ختم ہو گیا، اتنا آسان سا تھا۔ اب چیپٹر پڑھیے، سنیے، اس کے مشکل الفاظ اتاریے، اس کے معنی لکھیے، املا کی تیاری کیجیے۔ یہ والے تو آپ کر ہی سکتے ہیں، بہت آسان سوال ہیں۔ دیکھتا ہوں کہ مشکل سوال ہوگا تو بتاتا ہوں۔ یہ املا کے الفاظ ہیں۔ پھر اخروٹ بادام وغیرہ کے جو خشک میوہ جات ہوتے ہیں ان کے نام لکھیے، تصویریں لگائیے، بھی آپ خود کر لیں گے۔ یہاں سے دیکھتے ہیں ابو کوئٹہ جانے کے لیے کیوں راضی نہیں ہو رہے تھے۔ ابو کوئٹہ جانے کے لیے اس لیے راضی نہیں ہو رہے تھے کیونکہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ٹانگ اچھا ابو کی ٹانگ کا آپریشن ہوا تھا، جس کی وجہ سے
ڈاکٹر نے ان کو بھاری سامان اٹھانے سے منع کیا تھا، اس لیے ابو تیار نہیں ہو رہے تھے، مشکل سے تیار ہوئے تھے مطلب۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر سڑک کے کنارے لگے بورڈ پر کیا لکھا تھا؟ سڑک کے کنارے لگے بورڈ پر لکھا تھا سریاب، سریاب روڈ۔ ٹھیک ہے، پھر یہ پورا لکھنا ہے، سڑک کے کنارے لگے بورڈ پر سریاب روڈ لکھا تھا۔ زیارت کی اہم جگہ کون سی ہے؟ زیارت کی اہم جگہ قائد اعظم ریزیڈنسی ہے، جس کی بات ہوئی یہاں پہ پوری، قائد اعظم کی رہائش گاہ۔ تو زیارت کی اہم جگہ قائد اعظم کی رہائش گاہ ہے۔ کیا آپ کہیں جاتے وقت کتابیں ساتھ رکھتے ہیں؟ جی ہاں، میں جب کہیں بھی جاتا ہوں میں جب بھی لمبے سفر پہ جاتا ہوں تو کتابیں ساتھ رکھتا ہوں۔ اس کہانی کا مرکزی خیال کیا ہے؟ مرکزی خیال پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ لکھنے والے نے یہ کہانی کیوں لکھی؟ تو ہم کہیں گے اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ گھومنے کی بہت سی جگہوں میں سے زیارت بھی ایک بہت اچھی، پرفضا اور تاریخی جگہ ہے۔ بس مرکزی خیال کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ لکھنے والے نے چیپٹر کیوں لکھا تھا، اس لیے لکھا تھا تاکہ پڑھنے والوں کو پتہ چل جائے۔ تو جو میں نے جواب بتایا نا، بس وہ کافی ہے اس کا مرکزی خیال۔ اس کہانی کا کون سا کردار آپ کو اچھا لگا اور کیوں؟ اس کہانی میں مجھے جو کردار سب سے اچھا لگا وہ قائد اعظم تھے۔ اب بتاؤ بھلا، تھے ہی نہیں اس میں، بھئی ان کی رہائش گاہ تو تھی نا۔ تو آپ اپنی مرضی سے اپنی پسند کا کوئی بھی کردار رکھ لیجیے پھر، لیکن یہ بتانا پڑے گا کیوں۔ ان الفاظ کو اپنے جملے میں استعمال کیجئے۔ دیکھیے جملے اچھے بنائیے گا، چھٹیاں، سفر، منع، یہ نہیں منع امی نے منع کیا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا جملہ بنائیے گا، مزیدار سا۔ جیسے منع کا بنائیں تو بنائیں کہ جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹر ہمیں کھٹی چیزیں کھانے سے منع کرتے ہیں۔ اب اچھا جملہ بنا نا۔ تو اب یہ شاباش کام مکمل کیجئے، مس کو اچھا سا پڑھ کے سنائیے، پھر مس کہیں گی واہ واہ واہ، یہ سر کے اسٹوڈنٹ بڑے تیز ہوتے جا رہے ہیں۔ اگلے لیسن میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔